اب آپ جناب سلمان کو تو جانتے ہیں، جناب سلمان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ زیادہ راہ میں دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا سلمان تم کہاں سے لاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ انتظار کیجئے، اور جناب سلمان چلے۔ اب روایت میں ہے کہ پہلے ساری ازواج کے گھر پر آئے ہیں اور آ کر دیکھا کہ گھر میں کچھ مل جائے، لیکن سب نے خالی ہاتھ لوٹایا، اور اس کے بعد مایوس واپس پلٹ رہے تھے تو جناب سلمان کی روایت میں ہے نگاہ پڑ گئی باب فاطمہ پر، تو جناب سلمان نے کہا کوئی دے نہ دے فاطمہ کے گھر سے ضرور ملے گا، فوراً آئے۔ اب دیکھیے یہ اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ اگر تم مدد نہ کر سکتے ہو تو تم کسی سے لے کر مدد کر دو، یا تم جانتے ہو کہ کوئی دوسرا مدد کر دے گا تو کم از کم درمیان میں تم ریفرنس کا کام کرو، تم ریفرنس بن جاؤ بیچ میں، اور اس کے بعد پھر اس مومن کو اس کے حوالے کر دو جو یہ کام کر سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو نیکی نہ کر سکتا ہو لیکن نیکی کی طرف رہنمائی کر دے، رسول فرماتے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی خود انجام دی ہے۔ لہٰذا جناب سلمان آئے دروازے فاطمہ پر اور آ کر کہا کہ اے بی بی مجھے کچھ چاہیے۔ کہا کہ سلمان کیا چاہیے؟ کہا بی بی زیادہ راہ چاہیے، راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان چاہیے۔ تو کہا کہ سلمان تم تو جانتے ہو کہ قد اضطربا کہ حسن اور حسین مضطرب ہیں، پریشان ہیں، من شدت الجوع، بھوک کی وجہ سے وہ 3 دن سے پریشان ہیں اور گھر میں کچھ ہے نہیں، فاقہ ہے، تم تو یہ بات جانتے ہو۔ اور اس کے بعد جناب سلمان پلٹنے والے تھے تو شہزادی نے ایک جملہ کہا سلمان لیکن اب خیر میرے دروازے پر آ گیا ہے تو اب خیر کو واپس نہیں بھیجوں گی، میں کچھ دے کر بھیجوں گی۔ اور جناب سلمان سے کہا انتظار کرو، اور جناب سلمان کو انتظار کروایا۔ شہزادی اندر گئی اور اندر سے کیا لے کر آئی؟ اپنی چادر۔ روایت میں ہے کہ شہزادی کی چادر بازار میں کئی مرتبہ آئی ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی روایتیں ہیں کہ شہزادی کبھی چادر سے نور نکل رہا ہے تو کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی واقعہ، اکثر شہزادی کی چادر بازار میں آئی ہے اور اس کی اکثر جو ہے وہ معجزات ہوئے ہیں اس چادر کی برکت سے۔ لہٰذا جناب سلمان کو لا کر چادر دے دی، کہا سلمان چادر کو فروخت کرنا ہے اور پھر اس قیمت سے کچھ خریدنا ہے اور اس سائل کو دے دینا ہے۔ روایت میں ہے، اچھا اس روایت کو میں یہیں پر روک رہا ہوں، اس روایت کا خلاصہ بیان کر کے ایک اور روایت سے جوڑ دوں گا کہ جناب سلمان گئے اور ایک سیر جو اور ایک سیر کوئی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی لے کر آئے اور شہزادی کا آ کے حوالے کر دی۔ شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائی اور اس کے بعد جناب سلمان کو دی، تو جناب سلمان کہتے 3 روٹیاں تھیں، تو جناب سلمان کہتے ہیں میرا دل رونے لگا کہ شہزادی نے 3 روٹیاں بنائی اور تینوں روٹیاں دے دی، حسن اور حسین کے لیے ایک بھی نہیں رکھی۔ کہا تو میرے دل میں ترس آیا کہ میں تینوں روٹیاں کیسے لے کر چلے جاؤں، تو کہا میں نے اس میں سے ایک روٹی اٹھائی اور جناب فاطمہ کو واپس دی اور کہا کہ شہزادی آپ یہ روٹی لے لیجئے۔ تو شہزادی نے کہا کہ سلمان نہیں، نیت جب اس کے لیے کی تھی تو اب یہ ساری روٹیاں اسی سائل کی ہیں، جا کر اسے دے دو۔ جناب سلمان آئے روٹیاں لے کر، روایت مکمل کر دوں پھر ایک اور چادر کی روایت حوالے کر کے میں منزل مصائب پر چلا جاؤں گا۔ جناب سلمان جیسے ہی روٹیاں لے کر آئے، رسول اللہ نے کہا سلمان یہ روٹیاں تمہیں کہاں سے مل گئی؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے گھر سے۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ کے گھر میں تو 3 دن سے فاقہ ہے۔ تو جناب سلمان نے سارا ماجرا سنایا۔ اب رسول اللہ خود اٹھے اور آئے جناب فاطمہ کے دروازے پر، اور جب اندر گئے تو روایت میں ہے کہ بھوک کی وجہ سے جناب فاطمہ کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، آنکھیں شہزادی کے اندر کی طرف چلی گئی ہیں اور شہزادی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہے، 2 یا 3 دن یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ روایت میں ہے رسول اللہ آئے، شہزادی کو اپنے سامنے بٹھایا، امیر المومنین کو اپنے سامنے بٹھایا، حسن اور حسین کو زانوؤں پر بٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پالنے والے یہ تیرے اہل بیت ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو ان کی مشکل کشائی کر، اور اس کے بعد کہا انہیں ایسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ روایت میں ہے جناب فاطمہ وہاں سے اٹھ گئی اور ایک حجرے میں تشریف لے گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا اس طریقے سے کی کہ پالنے والے تیرا نبی میرے گھر میں آیا ہے اور میں اسے بھوکا نہیں لوٹا سکتی۔ روایت میں ہے کہ ابھی شہزادی نے نماز ختم کی اور جنت سے کھانا نازل ہو گیا اور پورے خانوادے نے مل کر اس کھانے کو کھایا۔ سامعین محترم، اب اس چادر کی برکت سے ایک سائل کو زیادہ راہ مل گیا، سلمان کو زیادہ تقویٰ مل گیا۔ اب ایک اور چادر کی روایت سن لیں اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دیں کہ ایک سائل جب جناب فاطمہ کے دروازے پر آیا اور اس نے مانگا تو شہزادی کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ شہزادی اندر گئی، چادر لے کر آئی، سلمان کے حوالے کی اور سلمان سے کہا سلمان تم اسے فروخت کر اس کی قیمت اسے دو۔
شاید اشارہ ہو کہ دیکھو یہ چادر اتنی قیمتی ہے کہ اسے ہر ایک ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہذا کہا سلمان تم فروخت کرو۔ علامہ طالب جوہری سے نقل کر رہا ہوں، خدا اس روایت کے صدقے ان کو گری کے رحمت فرمائے۔ روایت میں ہے کہ شہزادی کا چونکہ حکم تھا اس لیے جناب سلمان آئے بازار میں اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب محسوس کریں گے تو آپ اس روایت کو درک کر سکیں گے۔ جناب سلمان نے دونوں ہاتھوں پر چادر کو رکھا ہوا ہے اور زبان سے یہ جملہ نہیں نکل رہا کہ میں شہزادی کی چادر بیچنے کے لیے آیا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک یہودی کا دروازہ کھلتا ہے اور یہودی آتا ہے اور کہتا ہے سلمان کیا یہ چادر بیچنے کے لیے کھڑے ہو؟ جناب سلمان نے کہا ہاں بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ کہا لاؤ پھر میں اسے پرکھ کر لے آؤں۔ جناب سلمان نے کہا تو اپنے توریت اور صحیفے کے جو نسخے لانا چاہتا ہے لے آئے ادھر۔ وہ توریت اور پرانے صحیفے کے نسخے لائے اور جناب سلمان کی خدمت میں بیٹھ گیا اور توریت کا نسخہ پلٹتا ہے، پرانے صحیفے دیکھتا ہے، کبھی اس چادر کو دیکھتا ہے، کبھی اس کتابوں کو دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، پھر ان نسخوں کو دیکھتا ہے اور روتا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا جاتا ہے قسم خدا کی یہ وہی چادر ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا سلمان یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا لا قیمت دے خرید لے۔ کہا نہیں تمہارے رسول کے سامنے خریدوں گا۔ جناب سلمان اسے مسجد میں لے کر آ گئے۔ اب جب مسجد میں آئے تو رسول اللہ سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں موسیٰ کا امتی ہوں، یہودی ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، اور میں نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے یہ وہی چادر ہے، تو مجھے یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ایک سوال ہے سلمان کا، ایک جواب ہے اس کا، اور روایت ختم ہو گئی۔ سلمان نے کہا تجھے مبارک ہو، تو مسلمان ہو گیا، اب تو اس چادر کو خرید لے، لا قیمت دے دے۔ اس نے ایک جملہ کہا سلمان جب یہودی تھا تب اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، اس چادر کو ہاتھ کیسے لگا لوں؟